کافی عرصے کے بعد اپنے اس عظیم الشان مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ میری حاضری کا اصل مقصود آپ بھائیوں سے ملاقات اور دعائیں لینی تھی۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، سیرت صحابہ کے مختلف عنوانات پر آج کا یہ سیمینار، جس میں میرے بعد اہل علم کے خطابات بیانات ہوں گے، میں تو ابتداً چند گزارشات کے بعد اجازت چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اہل علم اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ نوجوان صحابہ اور آج کے نوجوان مسلمان، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس تقابل کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ منہجی، فکری، عملی اعتبار سے ہم آہنگی نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی۔ ہم آہنگی ہوتی ہے، مسلمان مختلف ادوار کے نوجوانوں کا ذکر خیر کریں، مختلف برادریوں کے نوجوانوں کا ذکر کریں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایسا صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ سیرت صحابہ کے عنوان پر لکھی گئی کئی ایک کتابوں پر آپ غور کریں گے تو اس میں صحابہ کرام یہ کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ کے اندر اور کئی ایک دوسرے مصنفین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک دن ایک مجلس میں کچھ بزرگ بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا، خزرج قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، اور کچھ بزرگ جو بیٹھے تھے ان کا تعلق اوس قبیلے کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں قبیلے ہیں انصار کے۔ انصار صحابہ آپس میں اپنے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس تذکرے کو سن کر روحانیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ خزرج قبیلے کے بزرگ کہنے لگے منا زید بن ثابت، لوگو اللہ نے ہم پر ایسا انعام کیا، احسان کیا کہ زید بن ثابت جیسے نوجوان کو اللہ نے ہمارے قبیلے میں پیدا کیا۔ جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا افرزکم زید، لوگو شریعت کا آدھا علم میراث کا علم ہے، وراثت کا علم ہے، آدھا علم ہے۔
اور اس آدھے شریعت کے علم کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہے. اللہ ایسے نوجوان پیدا ہوں، ان کے تذکرے کو بیان کرتے ہوئے سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے. کہنے لگے لوگوں وَمِنَّا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، لوگوں اللہ نے ہمارے قبیلے پہ احسان کیا، انعام کیا کہ معاذ بن جبل جیسے نوجوان کو پیدا کیا. نوجوان 20-22 سال کا نوجوان. اللہ نے ہمیں معاذ بن جبل دیا ہے. یہ خزرج قبیلے کے لوگ اپنے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں. تفصیل ہے، میں اختصار کروں گا تاکہ تھوڑا سا آگے بھی چلوں اور وقت کا بھی خیال رکھوں. معاذ بن جبل ہے جس کو یہ مقام حاصل ہے، یہ شان حاصل ہے. وہ کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شروع میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی، شروع میں یہی تھا، تو جو شخص پیچھے آتا نا، جس صف میں جہاں اس کو جگہ ملتی تھی نا، وہ اس آدمی سے پوچھتا تھا یہ کون سی رکعت ہے. یہ پوچھتا تھا، نمازی سے پوچھتا تھا، آنے والا. اذن کم صلی، امام نے کتنی نماز پڑھ لی ہے. وہ نمازی حالت نماز میں اس کو بتاتا تھا یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے. شروع اسلام میں ایسا ہی تھا جیسا کہ امام ابن کثیر نے وضاحت کی ہے مسند احمد کے حوالے سے. تو وہ آنے والا شخص پہلے وہی تھوڑی سی رفتار کو تیز کر کے حدود کے اندر رہ کر جو رکعتیں رہ گئی ہوتی نا یا پوری پڑھی جا چکی ہوتی وہ اس کو ادا کرتا، اس کے بعد نماز میں مل جاتا. یہ تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ معاذ بن جبل آیا رضی اللہ عنہ، یہ نوجوان ایک جذبے کے تحت اس کو پوچھنا بھول گیا اور جہاں جگہ ملی نماز میں شامل ہو گیا. اور پھر نماز میں ہی سوچا چلو شامل تو ہو گیا، اب نبی علیہ السلام جب سلام پھیریں گے پتہ چل جائے گا، اس کے بعد جو رہ گئی ہوگی بعد میں پڑھ لوں گا. نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، معاذ بن جبل نماز باقی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. ادھر اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی نازل کر دی، چونکہ میرے پیغمبر کی حدیث بھی وحی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قد سن لکم معاذ فہکذا فصنعوا، قد سن لکم معاذ فہکذا فصنعوا. وہ لوگوں آج معاذ بن جبل نے جس طرح نماز پڑھی ہے نا، اب قیامت تک اسی طرح پڑھی جائے گی. اللہ خزرج قبیلے کو کتنا خوشی ہوگی، کتنا سکون ملا ہوگا کہ ہمارے اس نوجوان کے اس عمل کو اللہ نے کیسا پسند کیا. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں
قیامت کے دن جب پوری خلق جمع ہوگی تو جس آدمی کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا اس کی گردن بلند ہوگی. علم زیادہ ہے گردن بلند ہے, علم زیادہ ہے گردن بلند ہے. آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ کو پتا ہے قیامت کے میدان میں میری امت میں سب سے بلند گردن کس کی ہوگی؟ فرمایا معاذ بن جبل کی ہوگی. سبحان اللہ. یہ کیسا شیر نوجوان, جس گھر میں جس قبیلے میں ایسے شیر پیدا ہوں اس قوم قبیلے کو کتنا خوشی محسوس ہوگی. اور بھی کئی ایک کا ذکر کیا. خزرج قبیلے کے لوگ بیان کرتے رہے, اوس قبیلے کے لوگ سن رہے. آپس میں محبت ہے, پیار ہے. جب اوس قبیلے کے لوگوں کو موقع ملا انہوں نے کیا کہا؟ او لوگو ہم مانتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا, ایسے نوجوان اللہ نے تمہیں دی, ہمارا انکار نہیں ہے, لیکن آپ ہمارے نوجوانوں پر بھی غور کریں. وَمِنَّا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ, اللہ وَمِنَّا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ, اللہ نے ہمیں بھی سعد بن معاذ جیسا نوجوان دیا کہ جس نے بنو قریظہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب اپنا فیصلہ سنایا کہ جو یہودی بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ان کی گردن اڑا دو. نابالغ بچوں کو, عورتوں کو اپنا غلام بنا دو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنایا کیونکہ وہ لوگ میرے پیغمبر کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے سعد جو کچھ کہیں گے ہم مانیں گے. سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ سنایا اللہ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات. میرے پیغمبر نے سعد بن معاذ کی طرف دیکھا تھا اور فرمایا تھا سعد جو زمین پر تو نے فیصلہ کیا ہے نا, ساتویں آسمان کے اوپر یہی فیصلہ اللہ کر چکا ہے. اللہ, یہ اوس قبیلے کے نوجوان ہیں جن کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں تبدیل کر رہے. اللہ, یہ وہ سعد بن معاذ ہے جس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا. اللہ, اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج او لوگو آج پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو, اور جو فرشتہ بھی سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہے وہ جا سکتا ہے. یہ وہ سعد بن معاذ شیر نوجوان ہے جس کی لاش کو جب صحابہ لے کے جا رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سعد بن معاذ تو بڑا لہیم تھا, بڑا شہیم تھا, لیکن ہم چار پائی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ خالی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الملائکۃ حملتہ, چار پائی خالی نہیں ہے, اصل میں نیچے سے میرے سعد بن معاذ کو تم نے اٹھایا ہوا ہے, اوپر سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا. اللہ, اوس قبیلے کے لوگ آگے کہتے ہیں وَمِنَّا حَنْزَلَةُ, او خزرج قبیلے کے بھائیو اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا کہ حنظلہ جیسے نوجوان کو پیدا کیا کہ جس دن ہم نے اس کی شادی کی اسی دن نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا لوگو احد کے میدان کی طرف چلو, دشمن آ پہنچا ہے. ہمارا یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی تھی, جس پر غسل فرض تھا, جذبہ جہاد پیغمبر کی اتباع کے جذبے کے اندر ایسا معمور غسل کرنا بھی یاد نہ رہا.
احد کے میدان میں جب 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو چکے ہیں لیکن میں حیران ہوں، صحابہ خاموش ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیرت اس بات میں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں زمین و آسمان کے درمیان فرشتوں نے چاندی کا ایک برتن اور اس برتن میں حنظلہ کو بٹھا کر اس کو غسل دے رہے ہیں۔ ان صاحبکم حنظلہ لتغسلہ الملائکہ۔ مجھے حیرت ہے اس جوان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سلو صاحبتہ، معلوم کرو کہ ماجرا کیا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں حنظلہ کی بیوی سے معلوم کرنے کے لیے، ادھر ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی حنظلہ کی بیوی آئی ہوئی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔